فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈرسٹینڈنگ قرآن یعنی قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو جاننے کی کوشش کے سلسلے میں ہم اور آپ یکجا ہوئے. یہ آج دوسرے پارے کا بالکل آخری حصہ ہے، اور کل جہاں پر ہم نے اپنے مضمون کو مکمل کیا تھا آیت نمبر 241، اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید نے آیت نمبر 221 سے لے کر 241 تک تقریباً 20 آیتیں یہ ایک اہم معاشرتی مسئلے سے متعلق رکھا ہے. اس کی تفصیلات ہیں اس میں. وہ ہے طلاق کا مسئلہ. ہمیں اور آپ کو اس بات سے بڑا اطمینان ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے ہماری زندگی کی رہنمائی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ ذمہ اس نے پورے طور پر ادا کیا ہے. انسانی زندگی میں اس کی معاشرتی زندگی، اس کی فیملی لائف، یہ سب سے اہم ہوتی ہے. انسان اگر دیکھا جائے تو 3 چیزوں سے براہ راست اس سے اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو فیس کرتا ہے. ایک ہے انسان کی پرسنل لائف، ایک ہے اس کی فیملی لائف، اور ایک ہے اس کی سوشل لائف، یعنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی اور سماجی زندگی. یہ براہ راست انسان اسے فیس کرتا ہے. اور آج کے حالات میں سیاسی زندگی، چونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ملک کا نظام ہوتا ہے، ملک کا قانون اور دستور ہوتا ہے، اس کا سسٹم ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر ہمارا سماج جڑا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اس لیے سیاسی سسٹم کی بھی اب بڑی اہمیت ہو گئی ہے، اور انسانی زندگی اس سے بھی براہ راست جڑی ہوئی ہے اور اس کو فیس کرتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسانی ضروریات ہیں. انسان اپنی ذاتی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا ضرورت مند ہوتا ہے، اپنی فیملی لائف میں بہت ساری چیزوں کا ضرورت مند ہوتا ہے، سماجی زندگی میں بہت ساری اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور سیاسی سطح پر، سیاسی نظام کی بنیاد پر اس کے بہت ساری ضرورتیں اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں. مجھے آج انسان کی زندگی اور اس کی لائف اور اس کے ان تمام چیزوں پر کوئی گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے. ہم قرآن کو سمجھنے بیٹھے ہیں. بتانا یہ مقصود تھا کہ قرآن مجید نے انسان کی پرسنل لائف، فیملی لائف اور سماجی لائف، اور آج کے حالات میں سیاسی، ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل پر بہت اچھی گفتگو کی ہے. اور یہ سب ایک ساتھ کیا ہے. آپ پڑھیں گے ان آیتوں کو، 20 آیتوں کو، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی طلاق پر مضمون لکھے، کتاب لکھے، کوئی اس کا چیپٹر ہو کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی طلاق ہوتی ہے، طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، کب طلاق ہوگی، کب نہیں ہوگی، کب مہر ہوگا، کب نہیں ہوگا. ایسا نہیں انداز. قرآن ان چاروں چیزوں کو بیک وقت لے کر چلتا ہے، اور اس میں قرآن مجید کی یہ کوشش ہے، قرآن مجید سے بہتر کوشش
ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، اور اللہ ان ساری چیزوں سے ہم سے آپ سے زیادہ واقف ہے۔ ہماری ذات سے، ہم اپنی زندگی سے جتنے واقف ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو بنایا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ماضی مستقبل سب کچھ اس کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہمارے لیے تو ماضی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور حال میں ہم ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو سب برابر ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے طلاق کے مسئلے میں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی اہم، کتنی خوبصورت اور کتنی بہتر انداز میں ہوگی۔ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ طلاق کوئی خوبصورت عمل نہیں ہے، مجبوری کا عمل ہے، اضطراری کام ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جب کیا جائے تو اسے خوبصورت انداز میں کیا جائے، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور قرآن مجید کی ان تعلیمات پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں ہم اور آپ ابھی زیادہ نہیں، 2 سال پہلے ہی بہت رسوا ہوئے۔ ایک ایسی ملت، ایک ایسی شریعت جس کا نظام بہت مستحکم، بہت اعلیٰ اور بڑا ہی انسانی زندگی سے، اس کے حالات سے واقفیت کی بنیاد پر مرتب ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، انسانی زندگی کے مسائل کا سب سے بہترین حل ہے اس قرآن میں، اس شریعت میں۔ لیکن ہم 2 سال پہلے کیا حالت کی ہماری، کہ ہم اسی طلاق کے مسئلے کو لے کر بڑے رسوا ہوئے، بڑا مذاق اڑایا گیا ہے، ہمارا بھی اور پس پردہ شریعت اسلامیہ کا بھی، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، علماء کا بھی، مفتی حضرات کا بھی، عوام کا بھی۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال رہی اور کافی دنوں تک رہی، چونکہ وہ ایشو بن گیا تھا۔ اے کاش ہم قرآن مجید کی 20 آیتوں کو بحیثیت ملت جانتے اور سمجھتے، ہمارے علماء، ہمارے دانشور ان 20 آیتوں کو پیش کر لے جاتے تو یقین جانیے کہ دنیا طلاق کے اس نظام کو سب سے اوپر درجہ دیتی۔ اور یقین جانیے جن لوگوں نے پڑھا اس کو، وقت لگا، 1-2 سال تک ایشو بنا رہا، اور پھر جب لوگوں نے پڑھا، ان لوگوں نے جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، جب ان لوگوں نے پڑھا قرآن کی ان تفصیلات کو، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، شریعت اسلامیہ کی جو رہنمائی ہے، وہ سب سے اچھی رہنمائی۔ لیکن ہم بھٹکتے رہے بہت دنوں تک، پوری ملت ڈسٹرب رہی، مسلکوں اور رائوں کے ان گلیوں میں ہم الجھے رہے جو بہت زمانے سے ملت کے اندر پائی جاتی۔ مسلک اور اجتہاد یہ تو ملت کا ایک خزانہ ہے، ذخیرہ ہے۔ علماء اسلام، مفتیان حضرات، مجتہدین اور محدثین اور ان کے اختلافات، یہ سب ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں الجھے رہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ یہی ہوا تھا کہ ہم ان آیتوں کو پڑھنے کے بجائے، ان سے براہ راست سیکھنے کے بجائے، کیونکہ یہ ہر زمانے، ہر حالات کے لحاظ سے ہے اور سوٹیبل ہے، اور عالم مفتی اس کی رائے اس کے حالات کی بنیاد پر کبھی کبھی محدود ہو جایا کرتی ہے۔ اس فرق کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اور اللہ ہر کیفیت، تمام حالات کو جاننے والا ہے۔ اس کے برخلاف میں گفتگو کروں گا، میں کوئی بات کہوں گا تو میری معلومات لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس لیے میری گفتگو وہ
کسی وقت کے لیے بڑی مناسب ہوگی اور دوسرے اوقات کے لیے غیر مناسب ہوگی. یہی کچھ ہوا طلاق کے ساتھ، جس کی وجہ سے شریعت اسلامی کٹ گھرے میں کھڑی ہوئی، بدنام ہوئی، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ہمیں اور آپ کو بھی سن کر تکلیف ہوا. آئیے قرآن مجید کو پڑھیے. آپ قرآن سن رہے ہیں رمضان میں، ہم اور آپ قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جیسا کہ میں نے کہا قرآن کی تذکیر کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تراویح کے ساتھ ساتھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ہم زیادہ وقت دے رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. اس میں آئیے غور کریں، اور یہ آیت نمبر 221 سے لے کر کے اور آیت نمبر 241 تک آئیے ہم اچھے سے پڑھیں. بلکہ صحیح بات ہے 221 سے لے کر کے 241 تک ہم اچھے سے اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ طلاق کے سلسلے میں ہمیں بہت بنیادی معلومات مل جائیں گی. ان میں کہا کیا گیا ہے، کیا بنیاد ہے اس میں؟ بنیاد یہ ہے کہ طلاق ایک مجبوری ہے، اور اگر انسان کی زندگی نبھ نہیں سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس مجبوری کو برداشت کر لیا جائے، لیکن اس کے مراحل ہوں. بندوق کی گولیوں کی طرح نہیں کہ غصے میں نکل گئی اور کسی کو بھی لگ گئی، دشمنی میں نہیں، کیونکہ کسی کی زندگی سے دشمنی یہ صاحب تقوی کو زیب نہیں دیتا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے بیچ بیچ میں تقوی کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، قرآن مجید نے بیچ بیچ میں عقل کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، قرآن مجید نے بیچ بیچ میں ان آیتوں میں علم کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے. یہ تینوں الفاظ آپ غور کریں اور پڑھیں اور پائیں گے. لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، لعلکم تعلمون وانتم تعلمون. یہ تینوں الفاظ یعنی علم کا حوالہ، عقل کا حوالہ اور تقوی کا حوالہ، یہ جو حوالے ہیں قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے، اس سے ہم کو یاد دلایا گیا ہے کہ زندگی دشمنی کی بنیاد پر اس کے مسائل نہیں حل ہوتے. زندگی کے مسائل ہمدردی کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں، خیر خواہی کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں، سمجھنے کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں، مستقبل کو سامنے رکھ کے حل ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس لیے طلاق دیا تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کی سوچ اور یہ آپ کا نقطۂ نظر تقوی کے خلاف ہے. آپ روزے رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، اور جب طلاق کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں آپ تقوی کے خلاف چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی عبادت کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا. کیا حاصل ہوا آپ کو؟ تقوی کے لیے تھا روزہ فرض، اور روزے رکھے آپ نے زندگی بھر، لیکن جہاں تقوی کا امتحان آیا وہ آپ ناکام ہو گئے. تو ناظرین کرام، آئیے اس پس منظر میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن مجید ہماری ذاتی تربیت بھی کرتا ہے، اور یہی قرآن کا اور اس کلام کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ اس قرآن کو آپ پڑھیں گے کہ وہی بات دوبارہ دوہرا بھی دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا، آپ کو اس کی قیمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو میں نے زور دیا اس لیے کہ ابھی گزرا ہے طلاق کا مسئلہ. حالانکہ الحمدللہ جو 2 سال کی بحث رہی اس کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں طلاق کا ریشیو کم ہوا. لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا، طلاق دے کر کے لوگوں نے رجوع کا ماحول اپنایا، طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ تھا اسے اپنانے کی کوشش کی، اور طلاق کے سلسلے میں لوگوں کی جانکاری بڑھ گئی. ورنہ امت مسلمہ تو طلاق کے مسائل کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی. ہم اور آپ اپنے مزاج کو ذرا دیکھیں کہ کبھی طلاق پر ہم کوئی تقریر سنتے ہیں، کبھی کسی عالم سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کو موضوع دیتے ہوئے یہ موضوع دیتے ہیں، یہ ٹاپک دیتے ہیں کہ چلو آج طلاق پر تقریر ہونی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، طلاق ایک ناخوشگوار لفظ ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے، لیکن ایک ایسا لفظ ہے جو حقیقت پسندی پر مبنی ہے. آپ ذرا تصور کریں،
کہ قرآن مجید نے اتنی لمبی بحث کی ہے صرف اسی سورہ بقرہ میں 20 آیتیں تقریباً ایک ہی جگہ، جبکہ ایسا نہیں ہے اسی ایک جگہ ہے۔ سورہ طلاق موجود ہے، سورہ طلاق، اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق پر بحث کی ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا کبھی ان مذاہب کا مطالعہ کیجئے، ان فرقوں کا مطالعہ کیجئے، اس طرح کے گروپس کا مطالعہ کیجئے جس کے ماننے والے پائے جانے والے بہت لوگ ہیں، لیکن ان کے یہاں طلاق کا کوئی سسٹم نہیں بتایا گیا۔ ان کی مذہبی کتابوں میں، ان کے زندگی کے فلسفوں میں، زندگی اور سماج کے لیے پیش کی ہوئی تھیوریز میں اور کتابوں میں، دستور میں طلاق پر گفتگو سے بچا گیا ہے، گریز کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سماج میں بڑے مسائل اور مشکلات ہیں، اور انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، طلاق کو ہم شامل کریں گے اپنے مذہبی سسٹم میں، اپنے نظام میں، اپنے دستور میں، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی مذہب، کوئی دستور، کوئی مذہبی کتاب وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ انسانی زندگی کی ایک تلخ سچائی ہے، لیکن اس تلخ سچائی کو کبھی نہ کبھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بے شمار مذاہب کے ماننے والوں نے طلاق کے مسئلے پر بڑے بعد میں، بڑی دیر میں کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں، لیکن چونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں، اس لیے وہ بڑے نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ وہ طلاق کے مسائل تو ہیں، لیکن اس سے طلاق کا مقصد نہیں حل ہوتا ہے۔ طلاق ایک مقصد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ ایک رشتہ جو نہیں نبھ سکتا ہے خوبصورتی سے الگ ہو جائے، لیکن جو انسانوں نے طلاق کے لیے قوانین بنائے ہیں اس میں خوبصورتی کے بجائے بدصورتی آ جاتی ہے، اس میں رشتہ ختم ہونے کے بجائے بگاڑ آ جاتا ہے، اس میں انسانی زندگی کا مستقبل سنبھلنے کے بجائے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آج اتنی ہی پر اکتفا کروں، آگے ہم انشاءاللہ جو دوسرے پارے کی چند آیتیں بچی ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ وہ دوسرے پارے کی جو آیتیں بچی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے۔ بس اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ضرور دہرا دوں، اور یہ آیت یاد کر لیجیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ آیت نمبر 245 ہے سورہ بقرہ کی، یاد کر لیجیے اس کو، بڑی اہم آیت ہے۔ آج کے مادی دور میں روپے پیسوں کی ضرورت اور اس کی چلن میں بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ قرض مانگنے کے لیے کھڑا ہے، اللہ کو قرض حسن دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی کرے گا کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ قرض لے گا تم سے تمہارے لیے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اسے وہ بہت زیادہ دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، اس میں بہت اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا اس کو۔ وَاللَّهُ يَبْسِطُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ قبض کرتا ہے، پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے، روک دیتا ہے، وَيَبْسُطُ اور پھیلا دیتا ہے، مٹھی باندھنا، مٹھی کھولنا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرض حسن مانگا ہے، کس سے؟ ہم سے اور آپ سے، ہم بندوں سے، محتاج لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم محتاج ہو، انسان ہو، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے لیے کچھ قرض تم سے مانگ رہا ہے، اور وہ تمہارا قرض کیا ہوگا؟ قرض حسن ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ صرف قرض کے مسئلے کو نہیں حل کرے گا، تم نے جو اس کی راہ میں خرچ کیا ہے صرف اس کو بڑھا کے واپس نہیں کرے گا، بلکہ
وہ یبسط، وہ تو کشادگی کرتا ہے، کھول دیتا ہے اور قبض کرتا ہے۔ تم اگر لالچی بن جاؤ گے، نہیں دینا چاہو گے اللہ کو قرض، تو اللہ تعالیٰ اگر قبض کر لے گا، اگر سمیٹ لے گا مٹھی کو، روک دے گا، تو ہے تمہارے بس میں کہ تم اپنے رزق کو کشادہ کر لو، مال و دولت میں تمہارے اضافہ ہو جائے، تمہاری کمائی میں برکت ہو جائے، تمہاری زندگی میں برکت ہو جائے، روپے پیسے تمہارے کام آ جائے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے، قبض کی صلاحیت اس کی ہے، اگر اس نے روک دیا تو رک جائے گا تمہارا سب کچھ۔ اس لیے صرف اس کو قرض حسن تک مت سمجھو کہ ٹھیک ہے اللہ نے قرض مانگا تھا بڑھا کے دینے کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے بڑھا ہوا۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وہ قبض، وہ روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرض مانگا ہے تو قرض دے کر کے اس میں تو اضافہ کر ہی لو، اور مزید اللہ تعالیٰ سے بسط کی، کشادگی کی امید رکھو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک حقیقت نہ بھولو۔ اگر وہ حقیقت بھول گئے اور اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے ہاں واپسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا تم کو۔ یہ زندگی مرنے کے بعد ختم ہوگی اور پھر زندہ ہوگے۔ اسی سورے میں اس سے پہلے ایک بات کہی گئی تھی کہ انسانوں یاد رکھو، تم کچھ نہیں تھے، تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے تم اللہ کا انکار مت کرو۔ یہاں کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہ میں نے ایک بات، ایک آیت نمبر 245، اس کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرض حسن مانگا ہے، ہم سے اور آپ سے قرض حسن مانگا ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے، رمضان مبارک ہے۔ اللہ کے غریب بندوں کو، نادار بندوں کو، جنہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، محتاج، مسکین، ضرورت مند، سائل، جنہیں آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو تلاش کیجئے۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ادارے، مراکز، تلاش کیجئے ان کو، اور وہاں پر خرچ کر کے اللہ کو قرض دیجئے تو وہ آپ کے لیے کشادگی کر دے گا۔ اب اس کے بعد یہ آخری جو یہاں سے 246 نمبر سے لے کے 252 تک، 252 پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، یعنی یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی 252 نمبر پہ ختم ہوگا۔ ابھی سورہ بقرہ نہیں مکمل ہوگی، سورہ بقرہ تیسرے پارے مکمل ہوگی، لیکن میں آج یہیں پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ یہ جو آخری یہ آیتیں ہیں 246 سے 252، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنو اسرائیل کا تذکرہ چھیڑا ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ سورہ بقرہ میں بنیادی موضوع بنو اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اس پیریڈ کا تذکرہ کیا ہے، اس زمانے کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ بنو اسرائیل، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ یعقوب علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل، جس کو ہم لوگ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے نسل چلی بنو اسرائیل کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد بنو اسماعیل جو مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ آپ ضرور یاد رکھیں، جب بھی تذکرہ آئے تو یہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا وہ زمانہ، اور پھر اس کے بعد فرعون کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ بڑا ہی
टर्निंग पॉइंट है बनु इसराइल की जिंदगी में। अल्लाह ने उसका बहुत जिक्र किया। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल को लेकर के फिरौन से, उसके जुल्म से निजात दिलाई। अल्लाह ताला के इनामात हुए बेशुमार। और फिर फिलिस्तीन में आकर के मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल को लेकर आबाद हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी खत्म हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद का ये मरहला है, एक मरहला है जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। मैं तारीखी तौर पर बहुत सारी चीजों को बयान करना नहीं चाहता हूं, आप उलझ जाएंगे। यकीनन इससे एक पूरी तारीख वाबस्ता है कि ये किस दौर की बात है, तालूत और जालूत ये किस जमाने के लोग हैं। आगे आएगी कुछ गुफ्तगू, उसमें हम आपसे इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी तफसीलात जिक्र कर देंगे। लेकिन आज इन आयतों में, आयत नंबर 246 से 252 तक अल्लाह ताला ने बनु इसराइल का तज़किरा दोबारा क्यों किया है, इस पर हम आपको समझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि क्या बनु इसराइल की तरफ, उसकी तारीख की तरफ, उनके लोगों की तरफ, उनके बारे में आपने नहीं देखा? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, या एक अगुआ मुकर्रर किया है, एक लीडर मुकर्रर किया है, एक जनरल मुकर्रर किया है, जिसके साथ मिलकर तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। लेकिन नबी ने यह बात कब कही थी? जब लोगों ने मुतालबा किया था। अब आप जरा सा देखें मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों दोहराया गया बनु इसराइल के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम से भी बनु इसराइल ने कहा था कि मुझे फिरौन के जुल्म से निजात देने के लिए आप यहां से मुझको लेके निकल जाए। फिरौन से लड़ नहीं सकते हम छोड़ देंगे इस इलाके को। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए जहां उनका बचपना गुजरा था, और उन्होंने कहा कि देखो तुम जुल्म बनु इसराइल पे करना नहीं रोक रहे हो, और खुद तुम ईमान नहीं ला रहे हो, कोई बात नहीं, तुम बनु इसराइल को छोड़ दो, आजाद कर दो, हम उन्हें लेके निकल जाए। फिरौन ने कहा ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो वाकया हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनु इसराइल को लेके निकले, दरियाए नील के पास पहुंचे, फिरौन ने पीछा किया, और दरियाए नील में फिरौन गर्क हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम लेके दरियाए नील को पार होकर वादी तीह में आए और फिलिस्तीन में आबाद। अब फिलिस्तीन से दोबारा बनु इसराइल को निकाल दिया गया उनके अपनी कमजोरियों और खराबियों की वजह से। अब आप इस मंजरनामे में देखिए उम्मत मुस्लिमा को, और चाहिए तो एक मंजर याद कर लीजिए आप। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बैतुल मक़दिस आजाद हुआ, मुसलमानों ने उसको आबाद किया, और फिर मुसलमान वहां से निकाल दिए गए। ये मंजर था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जहां लाकर बनु इसराइल को आबाद किया था, बनु इसराइल वहां से निकाल दिए गए अपनी खराबियों, कमजोरियों, कोताहियों की बुनियाद पर। अब ऐसी सूरत में उस वक्त जो बनु इसराइल में नबी थे, खुद बनु इसराइल ने उनसे मुतालबा किया कि आप ऐसा करिए कि अल्लाह से इजाजत लीजिए और हमको जिहाद के लिए आप तैयार करिए, और हमारा एक लीडर मुतय्यन करिए, और हम लड़ करके जिहाद करके फिलिस्तीन को वापस लेंगे। जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा नारा दिया कि हम बैतुल मक़दिस को आजाद कराएंगे सलीबियों से। नबी ने जो उनकी हालत थी उसको देखते हुए कहा कि अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं और अल्लाह कबूल कर ले, और तुम्हारे लिए जंग की इजाजत भी हो जाए, जिहाद की इजाजत हो जाए, तो तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बड़ी खराबियां हैं, बड़ी कमजोरियां हैं। नबी की बात को पूरा कहां तुम मानते हो, तस्लीम करते हो? तो क्या कहा उन्होंने? अरे ऐसा कैसे होगा, हम जुल्म से दो चार हैं, सताए गए हैं, अपने घरों से हमको निकाला गया है, हमको मारा गया है, और हम कैसे नहीं इस बात के लिए आमादा होंगे? हमारे ही फायदे की चीज है,
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور باقاعدہ طالوت کو متعین کیا ان کے اوپر ایک اغوا، تو ایسی صورت میں اب انہوں نے اعتراض شروع کیا، کمیاں نکالنی شروع کی، بہت سارے مسائل شروع کیے، طالوت لے کر کے نکلے، آگے بڑھے، اور اس کے بعد انہیں یہ لگا کہ آگے بڑھیں گے تو ان کی نافرمانی شروع کر دی۔ یہ جو کمزور قوم کی خرابی ہوتی ہے وہ جو بنو اسرائیل میں تھی، کیا امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیے کہ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، کتنا کچھ اندرونی سازشوں کا شکار نہیں ہونا پڑا، کتنا کچھ اسے اندر کی کمزوریوں کو جھیلنا نہیں پڑا۔ مطالبہ بڑا آسان ہوتا ہے، ڈیمانڈ بہت آسان ہوتی ہے، لیکن اس پر اپنے کو پورا اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی ہوا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ دیکھو سن لو، دنیا میں فساد برپا کرنے والے ہی ہمیشہ نہیں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ فساد برپا کرنے والوں کو بھی وہ خود بخود ایک ایسا سسٹم دنیا کا رکھا ہے کہ ان کے لیے بھی تباہی ہوتی ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ تباہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا اللہ نہ ہو تو ایک فساد کرنے والا، ایک ڈکٹیٹر، ایک طاقتور، ایک ظالم اگر ایک بار مسلط ہو جائے کہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جائے تو دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری جاری رہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے جہان پر رحمت کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اپنی رحمت کی بنیاد پر اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو کیسے وہ اس دنیا کو ظالم انسانوں کے ذریعے ختم کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خاتمے کے لیے انسانوں کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے۔ اگر انسان اس صلاحیت کا استعمال کرے اور اسے بروئے کار لائے اور عمل کے میدان میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اسے سپورٹ کرتا ہے، جو اسے مدد دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اب یہ آخری بات کہہ دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے یہ ہم نے تو واقعہ جو بیان کیا وہ مقصود نہیں تھا، وہ پلٹ کر تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ بنو اسرائیل کی جو خامیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، اسے ذکر ہم نے کیا ہے اس لیے تاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کے صحابہ ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان واقعات سے سبق لیں اور اپنی زندگی میں اس کو لائیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ وہ واقعات دوہرا دینے سے کام ہوگا، بلکہ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی رسول ہیں، آپ کو بھی ماننے والے فالوورز ہیں، اور جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان وہی کیفیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تب آپ کو کامیابی ملے گی اور تبھی آپ کو ظلم سے نجات ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے تیسرے پارے کے لیے آپ تیار رہیں، یہیں پر اجازت دیجیے۔ ناظرین ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید سے ہمارا ذوق بڑھے گا، قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑھے گا، اور اس رمضان میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی بہتر کوشش کریں گے۔